آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ یہ واقعہ کربلا کا ہے، جہاں حضرت امام حسین نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ یہ واقعہ 10 محرم یوم عاشوراء کو پیش آیا، جسے آج بھی پوری دنیا کے مسلمان احترام اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مختلف ادوار گزرے۔ بعد میں یزید بن معاویہ حکمران بنا اور اس نے مسلمانوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر وہ حق کے خلاف خاموشی اختیار کریں گے تو امت میں غلط مثال قائم ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حق اور سچائی کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ دین اسلام کی اصل تعلیمات پر قائم رہے، اسی لیے انہوں نے کسی دنیاوی فائدے کی بجائے حق کا راستہ اختیار کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بے شمار خطوط لکھے اور دعوت دی کہ وہ وہاں تشریف لائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور جان نثار ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا اور اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ سفر کے دوران کئی لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان کو حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ امت کی اصلاح تھا۔ کربلا میں پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، خیموں میں موجود بچے اور خواتین پانی کے لیے بے قرار تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دریائے فرات سے پانی لانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور پانی حاصل کر لیا، مگر واپسی پر دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے آخری دم تک وفا، شجاعت اور ایثار کی بے مثال قائم کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی بہادری، وفاداری اور اخلاص کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ ہر مشکل گھڑی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج بھی ان کا نام وفا کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ خیموں میں ایک ننھا معصوم بچہ بھی تھا، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ۔ پیاس کی شدت سے ان کی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں گود میں اٹھا کر لائے اور لوگوں سے فرمایا کہ اگر مجھ سے اختلاف ہے تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، مگر دل سخت ہو چکے تھے اور کسی نے رحم نہ کیا۔ یہ لمحہ کربلا کے سب سے دردناک لمحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں کے دل نہ پگھلے۔ تاریخ میں یہ واقعہ معصومیت اور مظلومیت کی ایک بڑی مثال سمجھا جاتا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ پانی تک رسائی روک دی گئی، شدید گرمی تھی اور خیموں میں موجود لوگ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بار بار امن اور مذاکرات کی بات کرتے رہے، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ پیاس اور مشکلات کے باوجود اہل بیت نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کی ثابت قدمی آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ پہنچا۔ امام حسین کے رفقا ایک کر کے میدان میں گئے اور شہادت کا جام نوش کرتے گئے، مگر انہوں نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تاریخی روایات کے مطابق شمر بنزی الجوشن دشمنوں میں شامل تھا اور اس سانحے میں اس کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ آخر میں حضرت امام حسین نے بھی شہادت پائی، مگر ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری لمحے تک حق، انصاف اور دین کی سربلندی کا پیغام دیا۔ ان کی قربانی نے آنے والی نسلوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ عزت، سچائی اور دین کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو صبر، استقامت، وفا اور قربانی کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم درس ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی، صبر اور ایمان پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے پیغامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔
اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس اسلامی واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اگر اس ویڈیو میں اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک درست اور سبق آموز بات پہنچائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔